کیا محرم میں کالا سوٹ پہننا جائز ہے؟ ثواب کا کام ہے جی آج کل تو پہننا، محرم ابھی شروع نہیں ہوا، اس لیے تاکہ ان کو بتائیں آپ جنہوں نے نبی الاسلام کے اوپر جھوٹ باندھا ہے، یہ کتنا بڑا جھوٹ باندھا ہے انہوں نے، کہ انہوں نے نبی الاسلام کی طرف ایسی باتیں منسوب کی ہیں کہ کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے، حالانکہ کالا لباس نبی الاسلام کا سب سے مرغوب بلکہ کہنا چاہیے محبوب لباس ہے۔ آپ کا جھنڈا کالا تھا، ویسے تو آپ کو کہتے ہیں خراسان سے کالے جھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو استقبال کرنا، اس میں خلیفۃ اللہ مہدی ہوں گے تو وہ بھی کالا سفید کروا لینا تھا نا۔ یہ حدیث نہیں مسند احمد کی بیان کرتے ہیں اور مشکات سے کرتے ہیں نا، اور جو صحیح مسلم میں اوپر تلے کئی احادیث ہے کہ نبی الاسلام جمعے والے دن کالی پگڑی پہن کے تو تقریر کیا کرتے تھے، فتح مکہ کے موقع پر آپ نے کالی پگڑی پہنی ہوئی تھی، یہ نہیں ان کو پتا۔ اور مسلم شریف میں حدیث ہے نبی الاسلام کا کہ سروانی تیالسی یعنی پرشین امپائر کا کالا جبہ جو کالا ہوتا تھا جس طرح سندھی اجرک ریڈ ہوتی ہے، وہ نکالا اسما بنت ابی بکر نے، اور انہوں نے کہا یہ رسول اللہ پہنتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے بعد سید عائشہ کے پاس آیا اور میں بڑی بہن تھی، ان کی وفات کے وقت میں نے لے لیا، نبی اسلام اسے پہنتے تھے اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم شریف ہے، مولانا شریف نہیں۔ آپ کا کرتا بھی کالا، اور کالی کملی والے جو نعت تھی وہ چٹی کملی والے کیوں نہیں ہے؟ وہاں نہیں کالا رنگ نظر آتا؟ یعنی رسول اللہ کا کرتا بھی کالا، آپ کی چادر بھی کالی، پگڑی بھی کالی، آپ پیچھے کون سی بات رہ گئی؟ وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، عائشہ ہی کہتی ہیں نبی الاسلام نے ایک دفعہ کالی چادر اوڑھی ہوئی تھی اپنے سر مبارک پہ، اتنے میں حسن ابن علی آئے، ان کو اپنی چادر کے نیچے لیا، پھر حسین ابن علی، پھر سیدہ فاطمہ، پھر سیدنا علی، اور نبی الاسلام نے ان چاروں کو اپنی چادر کے نیچے لیا، اور عائشہ یہ منظر دیکھ لیے اور حضور نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے نبی کے گھر والو، اللہ تو صرف اتنا ہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے۔ اسے حدیث کے ساتھ کہا جاتا ہے، چادر والی حدیث جو مسلم شریف میں بھی ہے اور اہل تشیع کے ہاں بھی پائی جاتی ہے۔ تو کالا لباس ضرور پہنے، میں تو کہتا ہوں محرم میں پہنے، اور لوگ پہنتے ہیں، اب تو لوگ زبردستی، ہمارے پاس ایک بھائی ہے جو پہلے وہابی تھے یعنی اہل حدیث، وہ وہابی مولانا کی مسجد میں لاہور میں، وہ جو گلے پھاڑنے والے دو بھائی ہیں نا، ان کے پیچھے جمعہ پڑھتے تھے، تو یہاں آئے، وہ کہتے ہیں میں تو اب جمعے میں پہلی صف میں محرم میں جو ہے کالے کپڑے پہن کے بیٹھتا ہوں۔ تو میرے بھائی جب یہ ہوگا تو ان کو تو تکلیف ہوگی، یہ تو ہوگا کہ یار کل تک یہ ہمارے غلام تھے، ہم کوئی غلام ہیں، ہاں اب یہ ہمیں ایبسولوٹلی ناٹ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کل تک تو یہ غلام تھے، آج یہ کالے کپڑے پہن کے ایبسولوٹلی ناٹ کا انہوں نے بیج لگایا ہوا ہے، تو یہ کیسے ہو گیا؟ کس بندے نے ان کو زبان دے دی ہے؟ تو وہ بھائی کہہ رہے ہیں میں مسلسل محرم کے 10 دن یہ کالے کپڑے پہن کے، اور جتنے جمعے آئے ہیں میں مسلسل وہ پہلی صف میں جا کے نماز بھی پڑھتا ہوں ایسے کر کے، کہ کوئی مجھے پوچھے تو صحیح کہ تنو کیا ہو گیا ہے۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ حسینی آج بھی دلیر ہیں، اس زمانے میں بھی دلیر تھے، اور بنو امیہ کے خدمت گزار اس زمانے میں بھی بزدل تھے، آج بھی بزدل ہیں، جرت نہیں ہے کہ پوچھ لیں، پوچھیں گے تو کیا ہوگا، کہ نکال صحیح مسلم تیری کتاب ہے، تو آپ مسلم شریف سے وہ انکار کریں گے، ممبر سے نہ اتار لیے جائیں، نجی محفلوں میں جو مرضی بھونکیں، وہ میں نے بتایا نا کہ نجی محفلوں میں جو مرضی آپ کہیں، آئندی طور پہ تو پرائم منسٹر سربراہ ہے اس ملک کا، اگر آپ سامنے آگے بولیں گے تو آپ کے خلاف پٹیشن جائے گی سپریم کورٹ میں، چاہے آپ کسی بھی بڑی سے بڑی پوسٹ کے اوپر ہیں کسی ادارے کی، جو کچھ کرنا ہے چھپ چھپا کے آپ نے کرنا ہے۔ اس طرح یہ مولوی بھی چھپ چھپا کے بخاری مسلم کے خلاف سازش کر سکتے ہیں، سامنے آگے کریں گے تو لوگ کہیں گے اوے منکرین حدیث، اوے پرویزیو، اوے رسول اللہ کے گستاخو، حدیثوں کا انکار کرتے ہو، لو ساڑھے ممبرات ہوں، سمجھ آئی آپ کو؟ اس لیے ان کی جوڈیشری کی سٹیٹمنٹ کوئی اور ہوتی ہے، پبلک سٹیٹمنٹ کوئی اور ہوتی ہے، اور خواص کے اندر سٹیٹمنٹ کچھ اور ہوتی ہے۔ یہ جو مختلف فرقوں کے علماء ہیں، یہ اپنے اپنے طالب علموں کو مرزا علی کے لیکچر سننے کو منع کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس سے بڑی اور ہماری کیا جیت ہے مجھے بتائیں؟ ہم کہتے ہیں سب کو سنو، ہدایت پا جاؤ گے، ظاہر ہے اب تو جتنے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں علی بھائی اب آپ کی بات کس کو سنیں، نہ آیت کوئی بیان کر رہا ہوتا ہے نہ حدیث بیان کر رہا ہوتا ہے۔ تو اب میرا صبر دیکھیں کہ میں کیسے جمعے کی نماز پڑھتا ہوں گا کسی امام کے پیچھے جو کہانیاں کراتا ہوگا، الٹا میرے خلاف تقریر کر رہا ہوگا، تو میرے تو بڑا حوصلہ ہے، میں امام حسین کو یاد کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ میرے ماں باپ امام حسین کے ماں باپ سے تو افضل نہیں ہے نا، انہوں نے تو اپنے سامنے حضرت علی پہ سب و شتم سن کے بھی انہی اماموں کے پیچھے نماز پڑھی ہے کہ ٹھیک ہے حکم ہے کہ حکمرانوں کے پیچھے نمازیں پڑھنی ہے، ہمیں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا آپ سمجھ رہے ہو کہ میں ایکٹنگ کرتا ہوں، مجھے جینولی کوئی غصہ نہیں آتا، اور میں اس کے اوپر اپنے آپ کو کریڈٹ نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا کر دیا الحمدللہ کہ مجھے واقعی کوئی غصہ نہیں آتا، ایک رتی برابر نہیں آتا، بلکہ میں بعض اوقات تو اپنی ہنسی بڑی مشکل سے کنٹرول کرتا ہوں، صحیح بات ہے، اور جو اندر لڈو پھوٹ رہے ہوتے ہیں کہ میری دعوت صحیح ٹارگٹ پہ لگی ہے، اسی لیے ان کی چیخیں نکل رہی ہیں، مجھے خوشی ہوتی ہے کہ واقعی صحیح جگہ بات پہنچی ہے۔ ہم کس بات کا یار اللہ کے بندو، جب یہ کام کرنا ہے تو اس کے ساتھ یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں، اگر دعوت لانچ ہوئی ہے تو بدر و احد جڑی ہوئی ہے، ہاں صرف یہ نہیں ہے کہ کعبے میں کھڑے ہو کے تو آپ نے جو ہے وہ 8 رکعت کے اندر جو ہے 1 سپارہ پڑھ لینا ہے حضور کے پیچھے، ہاں صرف یہ نہیں ہوگا، ہاں یہ رات کا قیام ہے، دن کا قیام ابھی باقی ہے، حضور کا بھی رات کا قیام بہت آسان تھا، ہاں مشکل تھا
دن کا قیام. اسی لیے پھر آیا یا ایھا المدثر قم فانذر, اٹھ اور اب ڈر سنا. پہلے تو آپ رات کا قیام کرتے تھے, سارے انجوائے کر رہے تھے, قرآن سنتے تھے, روتے تھے, جس طرح آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں لوگ رونا دھونا تو بڑا آسانی سے کر لیتے ہیں. لیکن دن کا قیام کتنا مشکل, تلوار اٹھانی پڑی, جان بھی گئی, تکلیفیں بھی اٹھانی پڑی. دن کا قیام, یہ دعوت و تبلیغ کا کام دن کا قیام ہے. دن کا قیام بہت مشکل ہے, رات کا قیام آسان ہے. تو لہذا صبر کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی باقی تو منع کرتے ہیں. ہم اس لیے منع نہیں کرتے میرے بھائی کہ ہمیں پتہ ہے کہ جس کو بھی سنے گا نا اسے اور پتہ چل جائے گا کہ واقعی یار یہ تو کہانیاں کراتے ہیں. آپ مجھے بتائیں اگر مصباحی صاحب حفظہ اللہ نہ ہوتے, میں کہاں سے کوئی بندہ لے کے آتا جو کہتا کہ انجینئر محمد علی مرزا کو کیا پتا کہ بابا کیا ہوتا ہے. بابے کا ایک اپنا ہی وکھرا جہاں ہوتا ہے, ہاں اس کا ایک اپنا ہی جہاں ہوتا ہے, اور اس کی باتوں میں بھی نہیں آنا آپ نے. اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اس کو جو پیچھے سے پیسے مل رہے ہیں نا وہ نظر آ رہے ہیں. اور یہ بات کرتے ہوئے ساتھ ہی ایک بندے نے آگے 500 کا نوٹ ان کے اس میں رکھا ہے اور انہوں نے پکڑا. ہمیں پیچھے سے آ رہے ہیں, آپ کو تو سامنے سے آ رہے ہیں. اب انجینئر مرزا محمد علی کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے. وہ تو اس کو تو حضرت جی جو پیچھے سے پیسے آ رہے ہیں نا اس کو تو وہ نظر آ رہے ہیں, اس کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے. بابا اپنے زمانے میں ایک زمانہ ہوتا ہے, بابا اپنے جہاں میں ایک جہاں ہوتا ہے, اس کا وکر ایک جہاں ہوتا ہے. یہ اس کو نہیں پتا اور نہ اس کی باتوں میں آنا. انشاءاللہ میرا ارادہ بن رہا ہے کیونکہ اب وہ ہمارے بابوں کی طرف آ رہا ہے اور ہم نہیں اپنے بابوں کی برداشت کر سکتے. منوس تجھے کیا پتا بابے ہوتے کیا ہیں, تجھے کیا پتا باجزید کہتے کس کو ہیں, تجھے کیا خبر جنید کی سستی کا نام ہے. اس لیے اس کی بات بھی نہ سنا کرو, وہ بھی دل میں شک ڈال دے گی. انشاءاللہ بس میں توفیق مانگ رہا ہوں اپنے اللہ سے, بڑی جلدی میں نے انشاءاللہ اس کا ارادہ شروع کرنا ہے. ایویں بکواس کر رہا ہے اپنے کمرے میں بیٹھ. یہ کیا ہوا, تیرا کمرہ, تیرا کیمرہ, تیرے ہی لوگ, تیری کتابیں, تیری باتیں, کسی نے ہمیں بھی بلانا تو اسی طرح لائیو چلا نا بھائی, تیری اپنی دنیا, تیری اپنی باتیں. یہ کیا حضرت ہوا. اس لیے میرے دوست کو آپ بھی تھوڑا آپ بھی دیکھو نا حضرت, کیا بھائی اگر وہ اتنا ہی حق پہ ہے تو کیوں ڈرتا ہے. ہم نہیں گنے لے کے جائیں گے اور ہمیں گن کی لوڑ ہی نہیں, ہم تو درود والے ہیں حضرت. ہم نہیں برود والے حضرت, ہمارا درود ہی ہمارا برود ہے حضرت, ہمیں نہیں لوڑ کوئی بھی حضرت. ہم نہیں برود والے حضرت, ہمارا درود ہی ہمارا برود ہے حضرت, ہمیں نہیں لوڑ کوئی بھی حضرت. بلائے نا حضرت, اگر وہ اتنا ہی سچا ہے. اگر اصل میں لوگوں کا بھی تھوڑا مزاج بن گیا ہے کہ باطل کو جلدی تسلیم کر لیتے ہیں حضرت. بات اتنی جلدی نہیں حضرت جی. اگر چلو 100 نکال دیا تو کیا 1300 سالوں سے دنیا باطل پہ تھی, آج تو اقوالا جام پڑا ہے, تجھے کیا نظر آ گیا الو کے پٹھے. تو بہرحال یہ جو ہے نا کتابیں پڑھا کرو حضرت جی, خود دیکھا کرو کہ ہمارے بڑے تھے کیا ہے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں جب یہ آپ جملے بولتے ہیں تو مجھے ڈسکریج کر رہے ہیں. عام آدمی پہ جب جھوٹا الزام لگتا ہے نا تو ڈسکریج ہوتا ہے. میں خوش ہوتا ہوں کہ یا اللہ مجھے تو پتا ہے نا مجھے پیچھے سے کوئی پیسہ نہیں آ رہا, اس کا مطلب میں واقعی حق کے اوپر ہوں, میری تو ایمان میں اور اضافہ ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی وجہ سے میں ڈسکریج ہو جاؤں گا. اور پھر دیکھیں کس طرح انہوں نے بے دھڑک الزامات وہ لوگ لگا رہے ہیں جن کو سعودیہ سے فنڈنگ آتی ہے. ہمیں کہتے ہیں ان کو ایران سے فنڈنگ آتی ہے, جسے ایران سے فنڈنگ آتی ہے وہ کہتے ہیں اسے سعودیہ سے فنڈنگ آتی ہے. کہتے ہیں وہ ٹرکاں دے ٹرک سعودیہ والے نے پمفلٹ بھیجے سن, ادو تک 5 بھی نہیں سی نہ آیا تو سعودیہ کے کھاتے پہ کے میرے توحید والے اور نماز والے پمفلٹ ان پتہ لگ گیا جی ایک کیسا بندہ ہے جنہوں سعودیہ بھی فنڈ دے رہا ہے اور ایران بھی فنڈ دے رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ حقیقت ٹی وی والوں نے جب انٹرویو کیا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا جی آپ پاس کون سا فون ہے جی آپ پاس خدا. یہاں تو ایک مولوی ہے جو اب میں نام نہیں لیتا, وہ اشارہ بھی نہیں کرتا ورنہ آپ پہنچ جائیں گے, اس کے پاس کچھ لوگ گئے, انہوں نے کہا جی انجینئر صاحب کے پاس تو ویگو ڈالا ہے, وہ انہوں نے چھپا کے رکھا ہوا ہے. بھائی چھپا کے رکھنا ہے, میں عثمان بھائی کے والے نہ کروں جو بیچارے روزانہ جو ہے وہ مٹیریل اپنا لوڈ کرواتے ہیں اس کے اوپر, رکشوں کے اوپر. میں ان کے والے کروں کہ مٹیریل لوڈ کرو تو غریب لوگوں جناب تسی تقسیم کرو, نو پروفٹ نو لاس ہوتے. خدا دا ناج ہے, کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. لوگ کہتے ہیں انجینئر صاحب اتنے کلپ کہاں سے آ گئے, اتنے مارکیٹ میں کیسے کلپ پھینکتے رہتے ہیں. بھائی آپ بھی اجازت دیں اور بات بھی کوئی کریں کہ لوگ سنیں. یہ نہیں ہے کہ اور لوگ کہتے ہیں بند کمرے میں بیٹھا, تسی بند کمرے کے تسی منارے پاکستان کھلو کے نا لکھاں دا مجمع وہ سامنے ریکارڈنگ کرا کے یوٹیوب تے چڑھاؤ, میں تک نہ تو کون دیکھتا ہے. کوئی مواد بھی ہوگا تو دیکھیں گے نا. اچھا جتنے بند کمرے کی بات کر رہے ہیں خود اکیلے بیٹھ کے میرے خلاف ویڈیو ریکارڈ کرا رہے ہوتے ہیں. بند کمرے کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو لوگ نہیں سنتے, زیادہ سے زیادہ میمز کے لیے سنتے ہیں, اور وہ ہم نے خدمت کر دی ہے. ہمارے کئی اسٹوڈنٹس ہیں, انہوں نے آپ کے علماء کی جو بیان کردہ کرامات ہیں. اچھا, اور اس میں کسی کو برا نہیں ماننا چاہیے. اگر آپ کے بابوں نے اس طرح کی کہانیاں لکھی اور آپ کے علماء نے بیان کی تو اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے. اگر آپ کے عالم دین یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک پیر نے ایک مریدنی کو گود میں کیچ کیا ہے, ہاں جی, بخارے سے چل کر مینارے پہ پہنچ کے. حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ نقشبندیوں کے امام ہیں. آپ کابل میں تشریف لائے تو بادشاہ کے گھر میں کام کرنے والی ایک خاتون آپ سے روحانی نسبت قائم کر لیتی ہے. جو اس کی ہم منصب تھیں انہوں نے اس سے حسد کیا اور بادشاہ کے گھر کا زیور چوری کر کے اس پر الزام دھر دیا اور گواہیاں بھی دے دی. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا, اس نے کوئی بات سنے بغیر کہا کہ اس کو لے جاؤ اور محل کی چھت سے اوپر گرا دو. خیر اس کو چھت پہ لے گئے. جب پھینکنے لگے تو اس کے دل میں خیال آیا, وہ کسی نے بتایا تھا کہ اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں, تو اس سے بڑھ کر اوکھا ویلا ہو کیا سکتا ہے. تو اس نے بخارے کی طرف منہ کر کے کہا, شیئا للہ چو گدائے مستمند المدد خواہم ز شاہ نقشبند. اور اتنے میں جلاد نے پیچھے سے دھکا دے دیا
جب وہ نیچے گئی تو حضرت شاہ نقشبند بخاری نے پکڑ کے آرام سے زمین پہ رکھ دیا. تو حیرت زدہ ہوگی, حضرت آپ کب آئے تھے؟ کہا تو از چبارہ آمدی من از بخارا آمدم. تو چبارے سے چل پڑی تھی, میں بخارے سے چل. آنکھیں اس نے بند کر لی, جلادوں نے اوپر سے پھینک دیا. آنکھیں بند کی ہوئی یوں لگا جیسے کسی نے گود میں لیا ہوا ہے. آنکھیں کھولی تو وہ زمین پر صحیح سلامت تھی اور حضرت صاحب سامنے تھے. تو یہ تو آپ خود اپنے بزرگوں کی بےزتی کروا رہے ہیں. ہم اس کی انجینئرنگ نہ کریں کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام نے کبھی کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا. اس پہ آپ کہیں گے کہ جی جو ہے وہ بزرگوں کی توہین ہو رہی ہے. توہین تو آپ نے خود کروائی یا ان بزرگوں نے خود کی جنہوں نے یہ حرکتیں کی, یا اپنے بارے میں جھوٹی کہانیاں بنا کے لکھوائی. تو یہ میمز جتنی بن رہی ہیں, ان میمز میں جتنے واقعات ہیں یار, اتنے پڑھے لکھے علماء. اگلے دن وہ ڈاکٹر طارق قادری صاحب کی وہ ویڈیو, اب تو خیر کافی ماشاءاللہ ان میں چینج ہے, لیکن وہ پرانی کچھ جوانی کے زمانے کی ان کی ویڈیو ہے. وہی واقعہ جی, شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس ایک عورت آ گئی, وہ مرغی کا گوشت کھا رہے تھے اور وہ بچہ جو ہے وہ روکھی سوکھی کھا رہا تھا, تو اس کا دل پسیج گیا. تھوڑی دیر بعد انہوں نے ہڈیاں جمع کر کے کم باذن اللہ کہا اور وہ مرغا دوبارہ سے زندہ کر لیا, اور اس کو انہوں نے جواب دیا کہ جب تیرا بیٹا اس مرتبے پہ پہنچے گا تو وہ بھی مرغی کھا لے. حضور غوث پاک کی بارگاہ میں گئی, ادھر دیکھا آپ مرغی کھا رہے تھے اور کھا کے ہڈیاں پھینک رہے تھے, ایک جگہ ہڈیاں جمع تھی. اب ماں اور پارا اور چڑھ گیا اور کہنے لگی, اے سرکار آپ مرغیاں کھائیں اور میرا بیٹا روکھی جو کی روٹی کھائے, یہ کہاں کا سلوک ہے؟ فرمایا بیٹھ جاؤ مائی. جب کھانے سے فارغ ہوئے تو ہڈیاں جمع تھیں. آپ نے ہڈیوں سے کہا کہ ہڈیوں دوبارہ مرغا بن کے کھڑی ہو جاؤ. دیکھتے دیکھتے مرغی زندہ ہو کر کھڑی ہو گئی. آپ نے فرمایا تیرا بیٹا جب اس مقام پہ پہنچ جائے گا تو پھر جو چاہے کھاتا پی. ہمارا ایک معصومانہ سوال ہے, کیا صحابہ کرام اس مرتبے پہ پہنچے ہوئے تھے کہ جب کبھی وہ کھانا کھاتے تھے تو ہاتھ رکھتے تھے تو وہ دوبارہ سے مرغے بن جاتے تھے, اور وہ روکھی سوکھی اس لیے کھاتے رہے کہ وہ مرغے زندہ نہیں کر سکتے تھے؟ تیسری بات, یہ کون سا قرآن حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ جب تک آپ مرغی کو کھانے کے بعد ہڈیوں سے دوبارہ زندہ نہ کر سکیں تو مرغی کھانا حرام ہے؟ بخاری مسلم میں لکھا ہے نبی الاسلام نے مرغ کا گوشت کھایا. جب آپ رسول اللہ کے نام پر عزتیں اویل کر کے دین کی یہ حالت بگاڑیں گے تو ہم آپ کا مذاق نہ بنائیں, پھر ہم آپ سے ڈیمانڈ نہ کریں کہ لے آؤ نا, تسی کہہ دو دنیا جھاٹ ہے غوث کتب ابدال نے, لے آؤ غوث کتنے جے کوکر زندہ کرے, یہ مردہ زندہ کر لیتے. چھوڑ دو سرکار, اسٹامپ پیپر پہ آپ کے بزرگ سے لکھوائیں گے کہ ہمارا قتل معاف ہے, انہیں شہادت کے درجے پہ پہنچائیں گے, وہ اپنے آپ کو زندہ کر کے بتا دیں, کہانی ختم. تخت بلقیس آ گیا سی, ٹھیک ہے سرکار وائٹ ہاؤس لے آؤ, مارگلا ہلز پہ لا کے رکھ دو, ہاں مان لیں گے. اے کوٹا تے میدان کرو بھی نا, کر کے بھی نہ دکھاؤ, پھر کہنے ہو منو, تو پھر آپ ہی مانو کہ میرے اسٹوڈنٹ کہیں گے کہ جی علی بھائی نے جو ہے نا وہ مدرسہ دیوبند ایک دن کے لیے غائب کر دیا تھا, جس طرح ڈیوڈ کاپر فیلڈ نے اسٹیچو آف لبرٹی غائب کیا, دوسرے دن انجینئر صاحب نے منظور الاسلام بریلی کا مدرسہ ایک دن کے لیے غائب کر دیا. تو لوگ مجھ سے یہ بریلوی دیوبندی کہیں گے نا کہ دکھاؤ ویڈیو کدھر ہے, ہمارے سامنے کرو, کہیں گے نا. پھر آپ کہیں گے آپ بزرگوں کو نہیں مانتے, آپ کرامات نہیں مانتے, آپ ہی تو یہی کہیں گے نا. تو ہمارا یہ کہنا کوئی توہین ہے کہ کر کے دکھاؤ, مان لیں گے. کرو بھی نا اور منوانے کی کوشش کرو, پھر تو ہم کہیں گے یار یہ زیادتی تو نہ کرو. تو ہمارا مقدمہ بھی سمجھیں, میں جتنی باتیں کر رہا ہوتا ہوں ریبٹل میں کرتا ہوں, اور یہ لوگ ان باتوں کے اوپر کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ توہین کر رہا ہے. توہین نہیں ہوتی ہے, آپ نے جو بکواسیات ارشاد فرمائی ہوتی ہے نا بونگیاں شریف, ان کے جواب میں بات کر رہا ہوتا ہوں. تو ریبٹل میں جب بات کی جاتی ہے اس کو اس کے کھاتے میں ڈالا جاتا ہے جس نے کام ڈالا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک اگر یزید کو رضی اللہ عنہ نہ کہتا, قسطنطینیہ کی بشارت نہ فٹ کرتا, تو میں نے کبھی 2011 کو وہ جواب دینا تھا حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ 10 دسمبر 2011 کو, مسئلہ 61 نہیں. آپ جوتیاں مارے ہمارے سروں کے اوپر, ہمیں جواب بھی نہ دینے دیں. اگر ریاض قادری صاحب یہ نعرہ نہ لگواتے بے خطا بے گناہ معاویہ معاویہ, تو ہم نے کبھی جواب دینا تھا کہ آپ عمار بن یاسر کو تو یہ نہ کہیں کہ بے گناہ بے خطا, جس کو رسول اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسے باغی جماعت قتل کرے گی, صحیح بخاری 2812 اور 447, یہ انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی باغی جماعت, جس کو نبی الاسلام خود کہہ رہے ہوں کہ یہ بے گناہ شہید کر دیا جائے گا باغیوں کے ہاتھوں, جنت کی طرف بلاتے ہوئے. اسے تو آپ بے گناہ بے خطا نہ کہیں, اور جو مارنے والے ہیں مروانے والے ہیں ان کے ناموں کے آپ نعرے لگائیں تو ہم جواب نہیں دیں گے. میری ایک ویڈیو جناب اٹھائی ہوئی, انجینئر صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ امام کعبہ سے بھی قرات کی غلطیاں ہوتی ہیں, اور یہ دیکھو اس سے بھی قرات کی غلطی ہوئی ہے. وہ میری جو چند ایک غلطیاں نکال کے انہوں نے, ظاہر ہے پڑھنے میں ہو جاتی ہیں, کس سے نہیں ہوتی ہیں, یہ چھوڑ دیں. ابو داؤد میں حدیث ہے نبی الاسلام قرآن پڑھتے ہوئے بھول گئے تھے, بعد میں صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ نے اسکپ کر دیا, فرمایا تم نے مجھے لقمہ قرآن نماز کے دوران دینا تھا, میں اور آپ تشیعی کوئی نہیں ہے. انسانی تقاضے انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, خصوصاً درس دیتے ہوئے تو آپ کی زیادہ توجہ اس کی تفہیم اور تفسیر کی طرف ہوتی ہے. تو اس کی جواب میں بات کی تھی کہ میں بھی قرآن کی ایک سورت کی قرات کرتا ہوں آپ کی مرضی کی, اور آپ کے جتنے علماء ہیں جو بڑے بڑے مفتی اعظم ہیں یہ بھی قرات کریں, ہم کسی غیر قاری سے فیصلہ کروائیں گے کہ کون اچھی قرات کر سکتا ہے. تو انہوں نے میرے جملے اٹھا کر, دیکھو انجینئر جو ہے نا وہ چیلنج کرتا ہے, خود قرآن پڑھنا نہیں آتا. تم نے میری غلطی کو رنگ دینے کی کوشش کی, اس کے ریبٹل میں نے یہ بات کی تھی. میری جتنی باتیں اللہ کے فضل سے ریبٹل میں, ذہن میں رکھیے گا, میں نے کبھی ایبسولوٹلی کوئی بات نہیں کی ہے.
جب آپ لوگ کام ڈالتے ہیں تو اس کے جواب میں کہتا ہوں، اپنا کام بھول جاتے ہیں آپ.